اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس تھوڑا سا لیٹ جوائن کر رہے ہیں، اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا، میری آواز کم آ رہی ہے۔ اچھا میں کو تھوڑا سا اونچا بولتی ہوں، میری طرف ہے آواز کا پرابلم اور آپ کو بھی تھوڑا سا فیس کرنا پڑے گا۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا ہم باقی حصہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ آدھا حصہ ہم نے گزشتہ کل پڑھا تھا، باقی حصہ ہم آج پڑھیں گے۔ یہ صفحہ 8 ہے، اشارہ ڈی بنتا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے اس کے مطالعے سے پہلے یہ ہمارا کورس 2 کی قرآن کی سمری یعنی ہدایت اور آدم علیہ السلام کے موضوع پہ ہم نے پہلا ربع پہلے 5 صفحات پڑھے، جو کہ سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات بنتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم کورس 3 کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 6 سے لے کے 10 تک، جس کا موضوع ہے بنی اسرائیل جنہوں نے قدر نہیں کی۔ کس بات کی؟ ہدایت کی۔ اور یہ ہے آیت نمبر 39 سے لے کر 76 تک۔ تو اس سارے کورس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے اپنے ہاتھوں پہ، کہ دائیں ہاتھ پہ ہم کورس 2 کو ڈیفائن کرتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ کورس 3 کو ڈیفائن کرتے ہیں، صفحہ نمبر 6 7 8 9 10، اور ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ 4 حصے اشارات کہلاتے ہیں، جیسے یہ اشارات آپ کے سامنے ہیں: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ اور جب ہم ان کے شارٹ پوائنٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ جبکہ صفحہ 8 جو ہم نے شروع کیا آج الحمدللہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے پوائنٹرز تھے: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، اور آج ہم پڑھیں گے سزا، جن کو ہم اپنے آج پہ یہ تیسری انگلی پہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ اور شارٹ پوائنٹرز کیا بنتے ہیں؟ بستی، پانی، کھانا، سزا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف ہے کہ یہ آیت نمبر 61 کا باقی حصہ ہے، جس میں موضوع ہے سزا۔ کل انہوں نے، بنی اسرائیل نے ایک حرکت کی تھی نا، غلط حرکت، ایک غلط مطالبہ کیا تھا، تو اب دیکھیے گا سزا ملے گی۔ تو یوں مجموعی طور پہ اسباق کیا ہوتے ہیں؟ پچھلی آیات سے اگر تعلق دیکھیں تو وہ وہی بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جواب میں ان کا رد عمل کیا تھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ یعنی یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ یہ پیغمبر کو قتل بھی کرتے رہے ہیں۔ جھٹلانا تو ایک بہت غلط بات ہے، لیکن یہ لمٹس بھی کراس کر گئے تھے، انہوں نے پیغمبروں کو شہید بھی کیا ہے۔ اور اس سب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ نافرمانی کرتا ہے نا، تو اس کا دل تسلی میں آ جاتا ہے، اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے دوسری نافرمانی کرنے کا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اس طرح وہ حد سے بڑھتا جاتا ہے۔ جب ہی یہ مقام آتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات کو جھٹلا دے، اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، اس کے پیغمبروں کو جھٹلا دے، اور یہاں تک کہ اس کے پیغمبروں کو شہید بھی کر۔ قرآن آسان ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ آیت کے اتنے لمبے حصے میں آج صرف 5 نئے الفاظ میں ہمارے لیے، جو ہم فکروں کے ذریعے سیکھیں گے۔ فکرے ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہ انہیں ہلکا سا کلر کیا ہوا ہے۔ اب یہ آیت کا جو حصہ ہے، آیت کہاں پہ پوری اگر کہیں پہ لکھی ہو نا، چلیں جی، یہ جو سامنے ہے اس کی ہی تلاوت کریں، اور اگر آپ کے پاس عبد الرحمن ہیں کلاس میں،
بیٹا آپ کے پاس اگر تو کتاب ہے تو کتاب سے دیکھ کے یہ سارے حصے کی اکٹھی تلاوت کر دیں، اور اگر کتاب موجود نہیں ہے تو جتنا یہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اس کی تلاوت کریں اور ترجمہ بھی پڑھیں۔ میں میرے پاس کتاب ہے، میں کر دیتا ہوں، رکھ دیتی ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ اب ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ودوری بت، وا اور دوری بت، یہ جو زواد کے اوپر پیش آ گئی ہے اور اس کے فوراً بعد را کے نیچے زیر ہے نا، پیش اور زیر والا وہ فارمولا آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو QC2 کی آخری کلاس میں بتایا تھا کہ جب ہم نے پیسو وائس فعل مجہول بنانا ہو تو ہم وہ کیسے بناتے ہیں؟ ماضی والا صیغہ پیش اور زیر کے ساتھ، یعنی فعیلا، فعلا کہتے ہیں نا، لیکن جب اس کا مجہول بنانا ہو تو وہ فعیلا بن جاتا ہے۔ تو یہ زوریبا وہی ہے۔ ایک آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے زارابا، اس نے مارا، زوریبا اس کو مارا گیا۔ اور یہ جو زوری بت ہے، یہ جیسے زارابت اس عورت نے یا اس مؤنث نے مارا، تو زوری بت اس عورت کو یا اس مؤنث کو، ہر بار عورت نہیں ہوتی، مؤنث کوئی بھی، اور مؤنث کا لفظ ہے یہاں پہ زوری بت، ماری گئی، مار دی گئی۔ ٹھیک ہے، کیا مار دی گئی؟ ڈال دی گئی، یہاں پہ ترجمہ ہے مسلط کر دی گئی۔ آپ کو یہ ترجمہ بھی نظر آئے گا کہیں پہ، وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان سب پر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ یہ جو ضریبت والا مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے استعمال ہوا ہے؟ اس لفظ کی وجہ سے۔ کیا مار دی گئی؟ کیا مسلط کر دی گئی؟ کیا ان پر ڈال دی گئی؟ یہ چیز الذلت، سم خاص کی نشانی، اور بولتا پہ یہ ختم ہو رہا ہے، یہ مؤنث کی نشانی، یعنی ذلت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے، اردو میں تو خیر عربی سے ہی ڈرائیو ہوا ہے۔ تو ضریبت وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی جسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی محتاجی، اور ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر ڈال دی گئی۔ با اور باؤ، وہ لوٹے، اس کا بھی ہم جو ٹیبل ہے اس کو دیکھیں گے کیسے بنتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہو رہا ہے، باؤ، وہ لوٹے، یعنی یہ والا اشارہ ہے۔ ایک تو ہے ماضی کا سیکنڈ پرسن، یعنی جو زیادہ لوگ ہیں موجود نہیں ہیں۔ باآ، باؤ، باآ وہ لوٹا، باؤ وہ لوٹے، تو وباؤ، اور وہ لوٹے۔ کیسے لوٹے؟ بی غضبن، دو ٹکڑے ہیں، بی غضبن، غضب کے ساتھ۔ کس کے غضب کے ساتھ؟ اللہ کے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے غضب لیے ہوئے لوٹے، اللہ کا غصہ لیے ہوئے لوٹے۔ اللہ کو انہوں نے غصہ دلا دیا تھا اس طرح کے ناجائز اور عجیب غریب مضحکہ خیز قسم کے مطالبے کر کر کے، اور نبی کے ساتھ بدتمیزی کر کر کے غصہ دلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی۔ وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان سب پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ بغضب، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے۔ تو اس سے آگے
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی۔ تو یہ ذلت ہی تھی نا، یہ محتاجی ہی تھی کہ 40 سال ایک صحرا میں بھٹکتے رہے ہیں اور ان کو وہاں سے نکلنے کا رستہ نہ ملا، اور جب رستہ ملتا تھا تو ان پر ایسی سستی، کاہلی اور اس طرح کی بزدلی، ایسی بزدلی ان پہ طاری ہو جاتی تھی کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی شہروں میں داخل ہونے کی، ڈرتے تھے، اللہ کے بندوں سے، عام انسانوں سے ڈرتے تھے، تو پھر بھٹکتے رہے، ذلیل ہوتے رہے۔ اس کے بعد جو اگلے لفظ ہیں ذلت والا جیسے لفظ ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود، کیسی طاقت تھی ان کے پاس، کیسا اقتدار تھا، وقت کے 2 پیغمبر ان کے اندر موجود تھے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، نسل در نسل پیغمبر ان کے خاندان میں آ رہے تھے، اتنی بڑی سیاسی اور مذہبی پاور ہونے کے باوجود یہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہے ہیں اتنے سال۔ محتاجی کیا؟ محتاجی یہ کہ رزق کی پھر کمی تھی، دنیا کی لالچ تھی، کم ہمتی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت بزدل تھے، یہ بزدل ہو گئے تھے، آج بھی بزدل ہی ہیں یہودی، تو بزدلی تھی، اس وجہ سے یہ محتاجی اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی کہ ہوتے رہے پھر لوگوں کے ہاتھوں ذلیل بھی اور لوگوں کے محتاج رہے۔ کیوں سب کچھ ہوا؟ سخط، ایک سخت لفظ ہوتا ہے سخط خوا کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے غضب۔ غضب کی پہلی سیڑھی جو ہے نا سخت ہوتی ہے، غضب ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے غصہ، ناراضگی، بے نیازی، اللہ کا بے نیاز ہو جانا، منہ موڑ جانا۔ یہ جو غضب ہے نا، یہ غضب وہ ہے جس میں سزا بھی آتی ہے، صرف ناراضگی نہیں آتی، سزا بھی آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ تو سخط جو ہے وہ غضب کی پہلی سیڑھی ہے، اور یہ پہلی سیڑھی سے آگے چلے گئے تھے، یعنی اللہ کے غضب کو دعوت دے دی تھی یہ لوگ۔ اور اب ایک حدیث لیتے ہیں اس سے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں۔ کتنی اچھی دعا۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ مِنْكَ، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے۔ میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ جو الفاظ ہے نا، لا احصی ثناء علیک، میں نہیں احاطہ کر سکتا آپ کی تعریف کا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں، اتنے تعریف کے قابل ہیں جتنا خود اللہ کی ذات نے اپنے لیے تعریف کی ہے۔ بندے کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے بیان کر سکے جیسے اس کی اپنی ذات ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، ضرور مانگیں، اور جب مانگیں تو میرے لیے بھی دعا مانگیں، اور جو یاد کر لے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ عام طور پہ پڑھی جانے والی ایک اور دعا ہے، اور یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنت، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِکَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من سخطک والنار، تیری ناراضگی اور جہنم سے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی اور جہنم سے۔ تو اب اس کا رواں ترجمہ کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب دیے ہوئے لوگ، اللہ کی غضب کے ساتھ۔ اگلے الفاظ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ، ذَلِكَ یہ، ویسے ہم نے اس کا ترجمہ وہ پڑھا ہوا ہے نا، وہ ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب ایک یہ بھی ہے کہ کسی بات کی اہمیت کا زیادہ اہمیت کا اندازہ کروانا ہونا تو وہ ذرا عام روح سے ہٹ کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا
یعنی یہ جو پیچھے سب کچھ ہوا کیوں ہوا، تو کیوں اللہ کا غضب لیے ہوئے لوٹے، کیوں ذلت اور محتاجی ان پہ آئی؟ ذالکا وہ سب کچھ بی انہم اس وجہ سے ہوا کہ وہ سب بھی وجہ ساتھ انا اس لیے کہ ہم وہ سب ذالکا بھی انہم یہ اس لیے ہوا کہ کانو وہ سب تھے یکفرون انکار کرتے۔ ابھی دیکھیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے، ماضی استمراری ہے، کانو یکفرون ماضی استمراری ہے۔ ذالکا یہ بھی انہم اس لیے ہوا کہ وہ سب کانو یکفرون، کانو ماضی کا صیغہ دوسرے نمبر والا ہے نا، اور یہ ہے یکفرون یہ والا صیغہ، مضارع کا صیغہ دوسرے نمبر والا۔ تو ہم یہ رول پڑھ چکی ہے ماضی استمراری میں کہ جو صیغہ آپ ماضی کا استعمال کریں گے اسی کے اپوزٹ مضارع والا صیغہ استعمال کریں گے تو پھر ماضی استمراری بنے گا۔ کانو کے ساتھ یکفرونا آئے گا، کانو کے ساتھ یکفرونی آ سکتا، تکفرونی آ سکتا، تکفرونا نہیں آ سکتا، یکفرونا ہی آئے گا کانو کے ساتھ۔ اور اگر یہ کانا ہوتا تو پھر آپ سب بتائیں کانا کے ساتھ کیا ہوتا؟ یکفرو، یکفرو، سمپل والا یکفرو، واو نون کے بغیر۔ تو کانو یکفرونا وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا۔ یہ آیت جو ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے۔ اب دیکھیں یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں یا کریں گے، یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن ہم یہاں ترجمہ تھے کیوں کر رہے ہیں؟ اس قانون کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ قانون اس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، یعنی یہ ماضی استمراری والا اس پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ قانون ایک دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن آگے یہ چیز جو ہے اس کو ریفر کر رہی ہے اس طرف۔ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور وَيَقْتَلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے کس کو؟ النبیین، نبی کی جمع ہے نبیین، نبیوں، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق بغیر حق کے، بغیر کسی جائز وجہ کے۔ انبیاء کو تو قتل کرنا ویسے ہی غلط ہے، حق کے بغیر ہی ہے، ناحق قتل کرتے تھے نبیوں۔ ذالک یہ سب کیوں ہوا، یعنی وہ اس پوزیشن پہ کیوں آئے کہ انہوں نے وہ اللہ کی نشانیوں کو انکار کر دیتے تھے، اس انتہا پہ کیوں گئے، انتہا سے پار کیوں گئے کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا؟ ذالک یہ بما اس لیے ہوا کہ اس وجہ سے ہوا کہ اساؤ ماضی والا صیغہ ہے، جیسے کانو ہے وہی والا سیکنڈ پلیس والا اساؤ، نافرمانی کرتے تھے۔ یہ جو یہ عصا ہوتی ہے نا یہ نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا۔ ذالک بما عصوا اس لیے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ ایک دفعہ پھر کیا آ گیا ہے، کون سا صیغہ آیا ہے، کون سا سنٹینس ہے، کم کون سا یقین ٹینس ہے؟ ماضی ماضی استمراری، ماضی استمراری۔ کانو یعتدون، کانو وہ سب تھے، یعتدون اعتدا کرنا، زیادتی کرنا، یعنی ایک لمٹ ہے، ایک لائن ہے اس کو کراس کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو یہ جو آج سے زیادتی بڑھنا، اعتدا کو ذہن میں رکھے کہ اعتدا حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے، اللہ نے انہیں سزا دی۔ کیوں سزا دی وہ غضب والی اور ذلت اور محتاجی والی؟ اس لیے کہ پہلی بات اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، دیکھ لیتے تھے پہچان لیتے تھے پھر بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ نشانیاں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی کا مطلب کیا ہے، جو ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھیں اس میں جو موجود آیات تھیں، الفاظ تھے، وہ بھی جو انبیاء نشانیاں دکھاتے تھے یعنی معجزے وہ بھی، اور جو مظاہر فطرت میں ان کے لیے ویسے ہی معجزے موجود تھے وہ بھی، وہ سب انکار کرتے تھے ان کا، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اتنی ساری اللہ کی نشانیوں کو جو جھٹلائے
تو پھر اس کی یہ سزا تو بنتی ہے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی اس سزا کی؟ یہ والی وجہ تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں کیوں شروع ہوئی؟ اس انتہا پہ انسان کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، اور کسی حد تک ہم بھی یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو کوئی تو آہستہ 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 اپنے زوال کی طرف، اپنی بربادی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا، اور پھر وہ حدیں کراس کر جاتے ہیں، اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ نبی کو بھی سامنے دیکھ کے قتل کرتا۔ تو وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اس لیول کے کفر کی، اس لیول کی ظلم پہ کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی قائم کردہ حدوں کو کنسیڈر نہ کریں۔ اللہ نے جہاں قریب بھی جانے سے منع کیا، وہاں قریب بھی چلے گئے، ان میں مبتلا بھی ہو گئے، ان کو کراس کر کے اس سے اگلی لیول کی شدید قسم کی برائی اور غلطی کر دی۔ تو یہ اس وجہ سے۔ اب اس کو ریپیٹ کر لیں، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانو یکفرون، وہ انکار کرتے تھے۔ آپ سب دہرائیں میرے ساتھ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ذالک بما بغیر حق کے، عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی بڑھتے تھے۔ اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ میں کہوں یا نہ کہوں، آپ سب خود ہی پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہوتا ہے وہ بے شک مائک آن نہ کریں، لیکن جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہوتا وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے آپ کو جزا بھی ملے گی، ٹیچر کو بھی حوصلہ رہتا ہے نا کہ کلاس الرٹ ہے۔ اچھا، اس کا اب ایک دفعہ میں رواں ترجمہ کرتی ہوں، آپ نے بھی اس کی بعد میں پریکٹس کرنی ہے گھر میں۔ اس کو خود عربی ٹیکسٹ کو دیکھ کے اس کی رواں یعنی با محاورہ ترجمہ بولنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں پہ اٹک جائیں تو نیچے سے دیکھ لیں، لیکن ایسے ہی آپ کو قرآن کا ترجمہ بولنا اور پڑھنا آئے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر ڈال دی گئی، دیا، بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لیے ہوئے لوٹے، لیے لوٹتے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ سے تعالیٰ ہوا ہوا کہ کہ وہ اللہ انکار کی کرتے تھے آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ اور کے نبیوں اور کو نبی بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ کا بما بِمَا عَصَوْا، یہ اس تعتدون، لیے کہ وہ انہوں نے اللہ کی کہ وہ نافرمانی کی، نافرمانی کرتے تھے اور اور کام حد سے وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اسباب کو اور پلان کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ اللہ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور یہاں پہ میں اور آپ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دعائیں تو وہ پیچھے جو دو گزری ہیں حدیث کے الفاظ میں، وہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، وہ ضرور کریں، یاد کریں انہیں، اور وہ پڑھتے رہیں تصور اور احساس کے ساتھ۔ یہ والے تصور اور احساس کے ساتھ کہ یہ آیتیں میرے اور آپ پہ کہاں پہ اپلائی ہو رہی ہیں۔ ہم ہر وقت یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ٹانٹ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے قرآن میں اتنا بڑا حصہ بنی اسرائیل پہ آیا ہی کیوں ہے؟ کچھ ہمیں سکھانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں سے تقریباً ساری ہی برائیاں ہم میں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ذلت اور محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ۔ اللہ کا غضب ہم پہ نہ ہو، ذلت اور محتاجی بھی ہمیں نہ دیکھنی پڑے، نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہاں۔ نہ اس دنیا میں اللہ کا غضب ہم پہ ہو، نہ اگلے جہان میں ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔ پلان کیا بن آمین۔ سکتا ہے؟ احتساب بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی پوائنٹ نکال سکتے ہیں۔ پلان یہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، جو اللہ نے جی نافرمان لوگوں کو دی ہیں، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ تو کس قوم پہ کس قسم کی برائی کے نتیجے میں کس طرح کا غضب اور عذاب نازل ہوا، اگر اس کی ہم فہرست بنا لیں تو ہمارے اپنے لیے ایک بڑا اچھا سٹینڈرڈ بن جائے گا کہ بھئی یہ والے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا۔
اسماء اور افعال کیا ہیں؟ آیتن بڑا مشہور اسم ہے، آیتن یہ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے، آیتن نشانی، آیات اس کی جمع ہے۔ یہ کون سی جمع ہے؟ یہ جمع سالم ہے، اور یہ مؤنث کی جمع سالم ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، کہ اگر کوئی مؤنث کا اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کی جمع سالم کیسے بنتی ہے؟ پورا کا پورا وہ لفظ ہم اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، گول تا کو ختم کر دیتے ہیں اور گول تا کی بجائے الف تا کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے، آیتن آیاتن۔ اور اگر یہ ہوتا آیاتن یا پھر آیتن، یعنی دو زیر یا دو زبر پہ یہ ختم ہو رہا ہوتا لفظ، تو ہم اس کا ترجمہ اس کی جمع بناتے آیاتن دو زیر کے ساتھ۔ یہ جو میں نے بولا ہے یہ QC1 کا کانسیپٹ ہے، تیسری کلاس میں ہم نے یہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے، ایک دفعہ پھر جا کے اس کو ریوائز کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد اگلے کیا ہے؟ نبیش۔ نبیش کی دو طرح سے جمع بنتی ہے، انبیاء اور نبیشون، لیکن وہ تو ہمیں کانسیپٹ پتہ ہے نا کہ اگر یہ نبیشون لفظ دو پیش پہ ختم ہوگا تو واو نون آئے گی، دو زیر پہ ختم ہوگا یا دو زبر پہ ختم ہوگا تو پھر شانون آئے گی۔ تو نبیشون نبیشین ایک طرح کی جمع ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جمع سالم۔ پورا کا پورا واحد والا لفظ آ جاتا ہے جمع میں، اور آگے آپ واو نون یا پھر یانون لگا۔ یہ جو ہوتی ہے یہ آپ نے QC2 کے آخری کلاس میں پڑھا تھا، یہ کانسیپٹ یہ ہوتی ہے جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع، یعنی پورے کا پورا وہ لفظ نہیں آتا، وہ تھوڑا سا بدل کے آتا ہے، نبی سے انبیاء بن گیا تو یہ جمع مکسر ہے۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جمع دونوں طریقوں سے بنتی ہے، جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مکسر بھی بنتی ہے، اور یہ ویسا ہی لفظ ہے۔ اس کے بعد ہم افعال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کون سے افعال دیکھا کرتے ہیں؟ 3 حروف والے صحت مند افعال، یعنی QC1 میں جو ہم نے سیکھا تھا۔ تو وہ کیا ہے؟ خود ضربہ کا ٹیبل آ گیا، اٹس ویری سمپل، ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب اور ضرب۔ آیت میں یہ جو لفظ ہے ضربت، یہ کیسے آیا یہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے، یہ پیسو وائس ہے، ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں۔ ضربت اس مؤنث نے مارا، تو ہم اس کو جب مجہول بنائیں گے تو اس مؤنث کو مارا گیا، عربی میں وہ ضربت سے بن جائے گا ضریبت، ضریبت۔ تو وہ لفظ جو آیت میں آیا ہے نا وہ یہاں سے آیا، ضریبت۔ اس کے بعد کون سا فعل ہے؟ غضبہ، سامیہ کے پیٹرن پہ، غضبہ غضبہ، ٹھیک ہے، سامیہ، کیونکہ سامیہ یسمع اسمع ہوتا ہے نا، اسی لیے غضبہ یغضب اغضب، غضب غاضب مغضوب مغضوب اور غضب، غضب غضب، ٹھیک ہے، غضب وہ غصہ ہوا، ٹھیک ہے، غضبناک ہوا، غضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب۔ یہ مغضوب کا لفظ ہم نے QC1 میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہوا نا، غیر المغضوب، وہ یہی لفظ۔ مغضوب اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ کافرہ، یہ آپ نے بہت سیکھ لیا ہوا ہے نصارہ کے پیٹرن پہ، کافرہ یکفر، کفر یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، انکار کرنا، اس نے انکار کیا۔ اور پھر نصارہ ہی کے پیٹرن پہ قاتلہ، قاتلہ کے اس نے قتل کیا، جان سے مار ڈالا، اصل معنی اس کا بنتا ہے اس نے جان سے مار ڈالا، قاتلہ یقتل، اقتل، قاتل قاتل مقتول، مقتول قتل، قتل قاتل قتل کرنے والا، مقتول جسے قتل کیا جاتے، اور قتل قتل کرنا۔ تو جو آیت میں لفظ ہے، کہاں پہ ہے یہ لفظ؟ وَيَقْتَلُونَ، وہ یقتلون کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یقتلو کی جمع، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اور سکھانے والی پریکٹس ہوتی ہے، جب آپ بعد میں کلاس کے بعد کسی وقت جب پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ آیت میں جو فعل آیا ہے وہ ٹیبل میں کس جگہ پہ لائے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کمزور افعال، 3 حروف والے کمزور افعال، یعنی وہ افعال جو ہم نے QC2 میں سیکھے تھے۔ واللہ، ویسے یہ کمزور نہیں ہے، یہ کون سا والا ہے آپ بتائیں سب؟ ڈبل اس ٹائم ڈبل یکساں حروف تیز والا، والا ڈبل ہے ڈبل حروف والا ول، اس کا کوڈ کیا ہے؟ زواد لام۔ غور کریں، اس کو مکس نہیں کرنا، یہ زال والا لفظ آ گیا ہے، ذلت،
ظلا، یہ جو ہم نے QC2 میں پڑھا تھا نا، جس کی پریکٹس کی تھی، وہ ضاد کے ساتھ تھا ظلا، جو سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے ضالین، گمراہ ہونے والے، ظلا وہ گمراہ ہوا۔ یہ جو ظلا ہے یہ زال کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی اس کے روٹ لیٹر ویسے ہی ہیں جیسے ظلا میں، یہ ضاد لام لام تھا اور یہ ہے زال لام لام، ٹھیک ہے۔ ظلا ذلت سے ہے، ظلا وہ ذلیل ہوا، حقیر ہوا، پست ہوا، یا ذلو، ظلا یا ذلو، ذلہ، ذلیل۔ ذلہ اب اس کا جو ذلیل اسم فائل ہے آپ نوٹ کریں، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ذلیل ہے، یہ ظالن نہیں ہے نا۔ ظلہ میں جو اسم فائل تھا وہ تھا ظالن، ظالن یعنی گمراہ ہونے والا، اسی کی جمع ہم نے سیکھی تھی ظالون اور ظالین، اور ظالین والا لفظ سورہ فاتحہ میں آیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ فرق ہے کہ ذلیل اس کا اسم فائل ہوتا ہے اور اس کا اسم مفعول نہیں استعمال ہوتا لینگویج میں، جبکہ اس کے دو مصدر ہوتے ہیں ذلن اور ذلت، ذلن بھی اور ذلت بھی، دونوں معنی ہیں ذلیل ہونا، کمتر ہونا، پست ہونا۔ آگے یہ ہے ڈیفرنٹ، ناصرہ کا باب ہے، قا اس کا کوڈ ہے، یعنی یہ جیسے آپ نے قال یقول قل والا ٹیبل بنایا تھا ویسے ہی با یبو والا ٹیبل بنائیں گے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، ٹرکی ہے، وجہ ٹرکی اس لیے ہے کہ یہ کمزور بھی ہے اور یہ حمزہ والا بھی ہے، اس میں یہ کمزور حرف واو آئی ہے اور آخر پہ حمزہ آئی ہے، حمزہ صحت مند ہوتا ہے، لیکن ہم اسے کمزور فعل کنسیڈر کریں گے اس لیے کہ یہ جو واو ہے نا اس نے آ کے سب کو کمزور کر دیا ہے۔ تو اس کا ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ با وہ لوٹا، یبو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، بو لوٹ واپس آ، با ان لوٹنے والا واپس آنے والا، ڈیش اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہو، اور مصدر کیا ہے؟ بواء، بواء لوٹنا، ٹھیک ہے۔ با یبو بو، با ان ڈیش بواء۔ اب آگے چلتے ہیں، عصا یہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہے، ہدا کے پیٹرن پہ ہے اس لیے زیادہ مشکل، زیادہ مشکل کیا، مشکل تو ہوتی ہی نہیں ہے کوئی چیز، قرآن کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تھوڑا وقت مانگ سکتی ہے کوئی چیز، لیکن اب مجھے خیال آیا کہ یہ ہدا کا ٹیبل تو آپ نے بہت 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 بار پریکٹس کیا ہو، تو جیسے ہدا کا ٹیبل بناتے ہیں ویسے عصا کا بنا دیں۔ ہدا کا باب کون سا تھا؟ ضربہ، ضربہ ہدا کا باب تھا زاربا، یعنی زاربا یضرب اضرب، ہدا یہدی اہدی، اسی طرح عصا یاسی اعصی، ٹھیک ہے، عصا اس نے نافرمانی کی، یاسی وہ نافرمانی کرتا ہے، اعصی نافرمانی کر۔ آگے اس کے جو اسم فائل ہے وہ کیسے؟ آسن، سین ٹھیک ہے، آسن نافرمانی کرنے والا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عصیون، یہ عصیون بھی اس کا اسم فائل ہی کنسیڈر ہوتا ہے، آسن اس کے دو اسم فائل بنتے ہیں، آسن اور عصیون، عصیون، لیکن اس کا جو اسم مفعول ہوگا وہ ہوگا معصیون۔ نعتوں میں عام طور پہ کہتے ہیں نا معصی، معصیت، وہ یہی ہوتا ہے گناہ گار، نافرمانی کرنا، نافرمانی ہو جانا، معصی، اور معصیتن اور عصیان دو اس کے مصدر ہیں، یعنی یہ بھی ایک اس لحاظ سے اہم ٹیبل ہے کہ اس کے دو اسم فائل ہیں، دو اسم مصدر ہیں، عصا یاسی ایرسی آسن، عصیجن اور معصیجن، معصیتن عصیان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مزید فی افعال، آج کا جو آپ نے آیات کا یہ حصہ پڑھا ہے اس میں ایسا مزید فی فعل کوئی نہیں آیا جو ابھی تک آپ نے سیکھ لیا۔ یہ ویسے یا تدون والا جو ہے نا یہ مزید فی میں لائے کرتا ہے، لیکن یا تدون کہاں سے بنا ہے کیا ہے یہ ہم نے ابھی نہیں کیا ہوا، تو یہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ کلاس کم کیوں ہو گئی ہے؟ بورنگ لگتی ہے آپ کو نہیں ایسی تو یا مشکل لگتی ہے یا لمبی لگتی ہے؟
نہیں ٹیچر، بہت دلچسپ ہے. تک لوگ ہوتے تھے، کل کی کلاس میں ایک دم سے کم ہوئے. میم لائٹ کل بہت زیادہ گئی ہے اس لیے. ہاں ویسے لائٹ کا انٹرنیٹ کا آج کل واقعی ہے پرابلم. چلے جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں انہیں موٹیویٹڈ رکھیے گا اپنے ساتھ ساتھ. کسی کو کورس سکپ نہ کرنے دیں، کلاس چھوڑنے نہ دیں، اپنے ساتھ لے کے آئے. اجر آپ کو بھی ملے گا اور آنے والے کو بھی ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 ہے گرامر میں. ہمیں آج سیکھنا ہے اقامہ. صفحہ نمبر 8 ہے، اشارہ ڈی ہے. اور اقامہ کی سٹرکچر سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس کے وزن پہ ہے؟ اسلمہ کے وزن پہ. وائی اس کے شروع میں حمزہ زیادہ ہے. قامہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ روٹ لیٹرز یہیں موجود ہیں، کاف واو میم. ویسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیو سی 1 میں سمپل یہ والا ٹیبل، سوری کیو سی 1 میں نہیں، کیو سی 2 میں سمپل قام یقوم قم والا ٹیبل کیا تھا. جیسے قال یقول قل ہوتا ہے اس نے کہا والا ٹیبل، اسی کا قام وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا. اب اقامہ کا فرق نوٹ کریں گے کہ اقامہ میں حمزہ تو زیادہ آ گئی ہے، مینی میں کیا فرق آیا ہے. تو قامہ ڈیفرنٹ ہے، اقامہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مزید فی ہے؟ آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ یہ قاف ہے، یہ روٹ لیٹر میں واؤ ہوتا ہے اور یہ میم ہوتا ہے، قاف واؤ میم. تو شروع میں حمزہ کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے یہ مزید فی ہے. اب آگے چلیں، ہم سیکھ بھی کیا رہے ہیں؟ مزید فی ہی تو سیکھ رہے ہیں. اس دن کوئی سسٹر مجھ سے سوال کر رہی تھی تو اب مجھے یاد نہیں ہے کون سے سسٹر تھی. بہرحال آپ یہ جو سلائیڈز ہوتی ہیں انہیں بعد میں بھی غور سے پڑھا کریں. جب کلاس میں، ہر کلاس میں یہ سلائیڈ دکھائی جاتی ہے تو آپ کو یہ فرق پتا ہونا چاہیے. اب تک پتا چل جانا چاہیے کہ کیو سی 2 یا 1 والے افعال کا کیو سی 3 والے افعال سے فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اب جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ افعال جن کے حروف مادہ روٹ لیٹرز میں کوئی حرف زیادہ آ جائے تو وہ مزید فی کہلاتا ہے. مثلا کیو سی 1 میں ہم نے سیکھا سامیہ، سمپل سامیہ سین میم عین، روٹ لیٹر بھی یہی ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے. سامیہ اس نے سنا. لیکن اس کے وزن پہ ہم نے ایک اور لفظ سیکھا تھا عالیمہ اور عاملہ. عالیمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے کیا، اس نے عمل کیا. اور سالیمہ وہ سلامت رہا، ٹھیک ہوا، ٹھیک رہا. یہ تھے کیو سی 1 والے افعال. لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ روٹ لیٹر والے حروف تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ زیادہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں عالیمہ، آپ فوراً کہیں گے اچھا یہ عالیمہ سے، لیکن نہیں، آپ کو رکنا پڑے گا. یہ عالیمہ والے پیٹرن اس باب میں سے نہیں بنتا. وجہ اس کے اوپر دوسرے حرف پہ تشدید زیادہ ہے. قرآن میں صرف علامہ ہی نہیں، ایسے بہت سے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. وہ آپ کو ورڈ کلاؤڈ میں یاد ہے علامہ والا، اس میں کذبہ بھی تھا، فرقہ بھی تھا، زبہ بھی تھا، سبہ بھی تھا، اور بہت سے افعال تھے. تو وہ کیوں تھے ایسے؟ اس لیے کہ روٹ لیٹر میں دوسرے حرف کے اوپر تشدید زیادہ تھی. یہ تشدید آئین کے اوپر زیادہ ہو، میم کے اوپر زیادہ ہو، یہ بات نہیں کنسیڈر ہوگی. علامہ کے لیے یہی کنسیڈر ہوگا کہ اگر دوسرے حرف کے اوپر جیسے فرقہ، ذبح، سبح، کذبہ، صدقہ، ان سب میں آپ نے نوٹ کیا جو درمیان میں حرف مادہ آ رہا ہے اس کے اوپر تشدید زیادہ آ رہی. وہ درمیان میں حرف مادہ کے اوپر تشدید جس کے بھی لفظ کے آئے گی وہ علامہ کے پیٹرن پہ ہم ڈیزائن کریں گے. اسی طرح سالیمہ کہ آپ کا کیو سی 1 والا لفظ ہے، علیمہ کی طرح کے پیٹرن پہ سالیمہ وہ سلامت رہا. لیکن اسلمہ سین لام میم موجود ہے لیکن شروع میں حمزہ آ گیا، اور یہ حمزہ آپ کاٹ نہیں سکتے، اس کو الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ مزید فی کہلاتے ہیں. ان کی اپنی الگ پہچان ہے. ان کو ہم ثلاثی مجرد نہیں کہتے، ان کو ہم مزید فی کہتے ہیں. مزید فی میں کچھ زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ رہنا ہی ہوتا ہے، آپ زیادہ والے کو نکال نہیں سکتے.
تو جب یہ مزید فی آتا ہے تو پھر اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. اسی کو مزید فی یعنی زیادہ کیا گیا اس میں. زیادہ کس میں کیا گیا؟ اس میں زیادہ کر دیا گیا تشدید کو, تو وہ علیمہ سے علامہ بن گیا. سالمہ نے حمزہ کو زیادہ کر دیا گیا تو وہ اسلمہ بن گیا. تو ان کا آپس میں تعلق بھی ختم ہو, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کم ہو گئے. یعنی سالمہ رہ گیا دوسرے باب میں, سامیہ کے باب میں چلا گیا. حمزہ زیادہ آنے سے اس کا باب ہی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے, وہ باب افعال میں چلا گیا. یعنی اس نے یہ والی سوسائٹی میں یہ والا دروازہ اس نے چھوڑ دیا, اس دروازے کو بند کر دیا. اسلمہ نے اس دروازے سے اس شہر میں داخل ہونا ہی چھوڑ دیا, اس کا تو شہر ہی بدل گیا, یہ کسی اور دروازے سے کسی اور شہر میں جاتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. ہم نے اس طرح کے جو افعال سیکھے ہیں اب تک, وہ 8 افعال سیکھے ہیں, اور ان کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ, حاسبہ, اسلم. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. کیجیے. استغفار. اختلاف, استغفار. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب, تدبر, تدارس, انقلاب, یہ ہو گئے 8. 3 جملوں میں آپ نے 8 افعال بول دیے. لیکن جب یہ 3 جملے آپ کہتے ہیں تو ایک اور خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ کو علامہ, حاسبہ, اسلم, اختلف, استغفر, تدبر, تدارس, انقلاب, ماضی کے پہلے فعل سے لے کے آخری مصدر تک سارا بیچ میں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا سیکھا تھا, کیا یاد کیا. تو ان سلائیڈز کو وقت دیا کریں کلاس کے بعد, جب کبھی رٹا بے شک نہ لگائیں, بس سلائیڈ کو کھولیں اور صرف کبھی کبھی ایسے کیا کریں کہ ایک دن میں صرف اسی ایک سلائیڈ کو دیکھیں, اس پہ غور کریں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس بات کا کیا مطلب. صحت مند افعال ہم نے QC1 میں پڑھے. قرآن کھولو گے فتح یفتح, اللہ کی مدد آئے گی. ناصارہ ینصرو, ورنہ مار پڑے گی. ضرب یضرب, اس لیے سن لو. سمیع یسمع. ایسے ہم نے QC1 کی گرامر یاد کی تھی. QC2 کی گرامر کیسے یاد کی تھی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہبا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قال زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. ظن ضل. اور اس کے علاوہ ہم نے حمزہ کے ساتھ ہمارا سأل قرأ والے افعال بھی سیکھے. لیکن ان سب میں QC1 کے افعال میں, QC2 کے افعال میں ایک بات مشترک تھی, کامن تھی, اور وہ کیا تھی کہ ان سب کے حروف 3 تھے. یہ 3 حروف والے تھے. یہ دیکھیں, واو ہا با, کاف الف لام, نون صاد را, سین میم عین, حمزہ میم را, کاف را حمزہ. رازیہ میں را واد یا. ایکسٹرا کچھ نہیں نظر آ رہا, 3 حروف ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو نا. تو یہ 3 حروف والے افعال کیا کہلاتے ہیں؟ مشکل لفظ, آسان مزید لفظ, فی. جو بھی یاد ہے بتا دیں. ثلاثی مجرد. ہاں, ثلاثی مجرد. آسان لفظ بتاؤں, 3 حرفوں والے افعال, یا پھر 6 حرفی افعال, یہ بھی کہا جاتا ہے. 6 حرفی شین سحر. فارسی کا. جی 3 QC3 آ گیا. QC3 میں ہم نے پہلی کلاسز میں کیا پڑھا؟ صحت مند افعال پڑھے. مزید فی والے, یعنی تشدید زیادہ, یہاں الف زیادہ, یہاں حمزہ زیادہ, یہاں پہ اخ زیادہ ہے. اخ, سوری, اخ زیادہ نہیں ہے, شروع میں الف زیادہ ہے, پہلے حرف کے بعد تا زیادہ. زیادہ ہے. اب یہ باقی بھی جتنے بھی افعال ہوں گے قرآن میں, ایسے بہت سے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے جو اس طرح کی سٹائل کے ہوں گے. اتقا, اتخذا, وہ اسی کی مثالیں ہیں. پھر یہ کیا ہے, یہاں کیا زیادہ تھا؟ است. شروع میں اکٹھے ہی تینوں حروف زیادہ آ گئے, است. تو باقی حروف بعد میں. یہ آپ سیکھ چکے. اب ہم اس کے بعد آپ نے میں سے تدبرا, تدارسا ہی سیکھے, لیکن اور انقلاب بھی سیکھا. لیکن تدبرا, تدارسا اور انقلابہ کے کمزور حروف کی پریکٹس ہم نے اس کورس میں نہیں کر. ٹھیک ہے, خوش ہو گئے, آپ کا کام کم ہو گیا.
ہم نے اس کورس میں کمزور افعال کی جو پریکٹس کرنی ہے نا وہ صرف اور صرف ان پانچوں کی کرنی ہے، یہ پانچ جو آپ کو نظر آ رہی تو مبارک ہو، آپ اس میں بھی زیادہ چیز اچیو کر چکے ہیں، یعنی آپ علامہ میں واللہ جیسے کمزور حروف والے افعال سیکھ چکے ہیں، آصبہ کے پیٹرن پہ آپ نادا والے جیسے افعال کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اسلمہ کے پیٹرن پہ اقامہ کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلمہ کا جیسے ٹیبل بنتا ہے ویسے اقامہ کا بنتا ہے۔ یہ آپ کو پیچھے ہلکا سا اوہا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یعنی اوہا والا ٹیبل جو ہے نا وہ بھی اسلمہ کے ہی پیٹرن پہ آتا ہے۔ اس کا ڈیفرنس کیا ہے اقامہ سے یا اسلمہ سے؟ اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ اسلمہ خود صحت مند حروف والا فعل ہے، سین لام میم، ٹھیک ہے؟ لیکن اوہا میں واو ہا یا یہ روٹ لیٹر بنتے ہیں، یعنی واو بھی کمزور ہے یا بھی کمزور ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اقامہ، شروع میں کمزور حرف آ گیا ویسے آخر پہ بھی کمزور حرف آ رہا۔ اب اقامہ، ٹھیک ہے، اقامہ میں کیا ہے؟ درمیان میں کمزور حرف آ رہا ہے۔ یہاں وہ اس کی مثال نہیں لکھی ہوئی تو چلے خیر ہے، اچھی بات ہے، آپ کا کام کم ہو گیا۔ اقامہ آج ہم نے پریکٹس کرنی ہے اقامہ کی۔ اقامہ آج کا سبق ہے، شروع میں حمزہ زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا ایک دفعہ رک کے بتائیں، قام یقوم قم QC2، قد قامت الصلاۃ QC1۔ اب تھوڑا سوچ کے بتائیں قامہ کا مطلب کیا ہے؟ قامہ کھڑی ہو گئی، ایک تو مجھے آواز ویسے ہی کم آ رہی ہے، اوپر سے آپ بھی آہستہ بول رہے ہیں کہ ٹیچر کو پتہ ہی نہ چلے ہم نے غلط بتایا یا ٹھیک بتایا۔ کھڑے ہونا، کام کا کھڑے ہونا یا قائم کرنا؟ وہ کھڑا ہوا، قامہ وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، قم باذن اللہ، علامہ اقبال کے شعر کا حصہ ہے نا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، قم کھڑا ہو۔ قد قامت الصلاۃ تحقیق کھڑی ہو گئی نماز، ہے نا؟ تو وہ کسی کا خود کھڑے ہونا ہوتا ہے، قامہ سمپل والا، ثلاثی مجرد والا جو قامہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خود کھڑا ہونا، وہ کھڑا ہوا۔ اقامہ جو ہے نا یہ خود کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ کسی کو پکڑ کے اٹھانا، کھڑا کرنا، قائم کرنا، استادہ کرنا ہوتا ہے۔ اس نے قائم کیا، آپ اللہ کا نظام قائم کریں گے تو اقامہ اس نے قائم کیا، اس نے قائم کیا، اس نے کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قامہ والے ہی الفاظ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ کسی اور باب میں آ جائیں، فور ایگزامپل جیسے حاسبہ والا ہے یا استغفر والا ہے یا تدبر والا ہے، تدارس، اس میں بھی کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی شیپ نظر آئے تو پریشان نہیں ہونا، یہ عربی ہے، ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پینی بدل جاتا ہے اور اس کے مزید بھی حروف سے بدل جاتے ہیں، روٹ لیٹر وہی رہتا ہے۔ جیسے دیکھیں وہی بات ہے، اردو والا وہ کنسیپٹ، وہ نکلا، اس نے نکالا، اس نے نکلوایا، ہم نے اردو میں بھی یہی کیا ہوا ہے نا، تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا کیا، اس نے کھڑا کروایا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہے اقامہ، اس نے قائم کیا، سالمہ سے جیسے اسلمہ، تو قامہ کھڑا ہوا، اقامہ کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ کھڑا ہوا کھڑا کیا والا فرق ہے۔ آپ کے پاس چابی آ گئی ہے ماضی کی، اب میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، اگلا پورا ماضی کا ٹیبل ایٹ لیسٹ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا۔ تھوڑا سوچ کے بتائیں پھر یہ کیا ہوگا؟ اقامت اب جب اینڈ پہ جائیں گے نا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ حل اقام نے کھڑا کیا، اب آپ سب مل کے جواب دیں، حل اقامو، نعم اقامو، نعم نعم اقاموا،
हल अकमता, अकम नाम अकम अकम तो नाम अकमतु, ठीक है। हल अकम तुम, नाम अकम नाम अकम ना हल अकामस सलात आ गया, रेलिवेंट चीज आ गई। क्या उसने नमाज खड़ी की, कायम की, ठीक है। नाम अकामस नाम इकामत और सलात इसी तरह अगर अकामू होगा तो फिर उसका जवाब भी अकामुस सलात से आएगा। लेकिन अगर आए अकाम अकम तस सलात, क्या आपने नमाज कायम की, खड़ी करवाई, अकम तो सलात ना अकम अकम तो और अकाम तुम, अकम ना ना माजी मुकम्मल हो गया। अब हमारा मुजारे शुरू। युकीमु, क्यों युकीमु कहा, यकीमु क्यों नहीं कहा? इसका असल रेफरेंस क्या था? इस तरह का सहर हमजा बंदे वाला हमने कौन सा किया हुआ है? अस्लमा किया हुआ। तो अस्लमा युस्लिमु किया था, युस्लिमु था हाँ अस्लमा युस्लिमु किया था, तो अकामा युकीमु करेंगे, यकीमु नहीं करेंगे, जाके ऊपर जबर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। अकामा से युकीमु, ठीक है। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना, ये लफ्ज आपको जानना पूछा हुआ लग रहा होगा क्योंकि कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल हो, युकीमुन सलाता, वो कायम करते हैं युकीमुन नमाज। सलाता युकीमूना, अब देखिए आपको फायदा नजर आ रहा है ना, हम ये जो ग्रामर सीखते हैं इसका कितना फायदा होता है। ये अल्फाज कुरान में आए होते हैं। युकीमून सलात, ये लफ्ज कुरान में बहुत दफा है। युकीमूना वो सब कायम करते हैं, तो कीमू आप कायम करते हैं, उकीमू मैं कायम करता हूँ, तुकीमूना आप सब कायम करते हैं, नुकीमू हम सब कायम करते हैं। युकीमू युकीमूना तुकीमू उकीमू तुकीमूना नुकीमू, ठीक है। ऐसे ये टेबल बनेगा। और आज इसका डायलॉग आप सबने मेरे साथ मिलके करवाना है। हल युकीमू, नाम नअम युकीमु नाम युकीमु हल युकीमूना, नअम युकीमु नाम युकीमुना हल तुकीमू, नअम उकीमु नाम अगर ऐसा उकीमु हल तुकीमूना, हल नाम नअम उकीमु नाम नुकीमू, ठीक है शाबाश। और अब ये सलात का लफ्ज ऐड कर देंगे तो बाकी जवाब ऐसे ही आएंगे, युकीमुस सलात, युकीमुस सलात, हल युकीमून सलात, नाम युकीमून सलात। यहाँ पे तुकीमू का जवाब उकीमू से आ जाएगा, तो सलात का लफ्ज वैसे ही रहेगा, नाम उकीमुस सलात। और अगर सबको कहा जाए तुकीमून सलात, तुम सब नमाज कायम करते हो, क्या तुम सब नमाज कायम करते हो? जी हाँ हम सब नमाज कायम करते हैं, नाम नुकीमुस नाम सलात। नुकीमुस हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब अकामा के बाद युकीमु, और हम माजी से अमर बनाया करते हैं मजीद फी में, और वो क्या है, ऊपर एक लाइन लिखी हुई। इसका उसूल अमर का सीगा मजीद फी में बनाना बहुत आसान होता है। वो कैसे होता है? आखिरी हर्फ को आपने सुकून देना है, आखिरी से पहले वाले हर्फ को क्या करना है? जबर लगानी है ना? कोई एक भी नहीं बोल रहा। किस उम्र के लिए आखिरी बार को जज्म लगानी, जबर नजर आ रही है आपको? जज्म लगानी आखिरी पर नहीं जज्म नजर आ रही ना, तो मैंने गलत बोला है। जज्म आती है उससे। जज़म लगती है यहाँ पे। देखिए अकीम बनता है, आखिरी हर्फ को सख्त अकीम करना होता है और आखिरी से पहले वाले हर्फ को जेर देनी होती है। लेकिन ये इनमें ही है, जैसे अल्लमा, हासबा, असलमा में दो अफाल इस तरह के आए थे जिसमें ये वाला रूल बदल गया था। वो जब आएंगे तो फिर हम देख लेंगे, उसमें हमने वैसे भी कमजोर अफाल की प्रैक्टिस नहीं करनी। तो ये क्या बन गया, आपके पास चाबी आ गई। किस चीज की चाबी आई है आपके पास? अमर की अमर चाबी, पहले अमर की। तो अकीम से अकम आज मैं नहीं दिखाऊंगी, अब आज हम जुबानी करते हैं। अकीम से अकीम ये वाला अकीम सिगा कैसे बनेगा? अकीम अकीमु जा वापस आएगी, ठीक है। अकीमू, ठीक है। अकीम अकीमू, कायम कर, कायम अकीमु करो। ला तुकिम बने, तुकिम ला तुकिम मत लातिम कायम कर, मत कायम कर ला ला तुकिम, तुकीमु ला तुकीमू मत कायम करो। अब इसको हम देखते हैं टेबल में। ये देखिए अकिम, अकीमू, ला तुकिम, ला तुकीमू। अब अगर आपको
امر دیا جا رہا ہے، اقیم قائم کر، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اقیمو ہاں، اقیمو کیونکہ میں قائم کرتا ہوں نا اقیمو اقیمو قیمو۔ اور دیکھیں یہ ویسے بھی اس کا ایک بڑا آسان جواب ہوتا ہے کہ امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، ریلیونٹ مضارع سے، یعنی واحد امر ہے تو پھر واحد مضارع ہوگا، اگر جمع امر ہے تو پھر جمع مضارع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بنتا ہے؟ اقیم سے اقیمو، اقیمو، ہاں، یسلمو، اسلمہ یسلمو، تو وہ پیش تو آخر تک چلی تھی، تو پھر اقامہ یقیمو، یقیمو والی جو یا کے اوپر پیش آئی تھی وہ تو آخر تک چلی گئی، تو اقیمو، اقیم کا جواب اقیمو نہیں ہوگا، اقیمو ہوگا، اقیمو نقیم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ سب؟ سمپل ہے، خاموشی اتنی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے سارے ڈر گئے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، ذرا بتائیں یہ کیا کہا کیا جا رہا ہے اردو میں، بتائیں کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک کو کہا جا رہا جی ہے، ایک، نماز قائم کر نماز ایک کو قائم کہا کر، جا رہا تو ہے، جواب کیا آئے سب گا؟ کے ساتھ۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں نماز قائم کرتا ہوں، اقیم الصلاۃ، یا میں نماز قائم کرتی ہوں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، میں نماز قائم کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اقیم الصلاۃ، قائم کرو، نقیم الصلاۃ نقیم، نقیم الصلاۃ۔ اچھا، یہ تا کے اوپر زبر اور زیر کی بھی بڑی اہمیت ہے، زبر ہی ڈالنی ہے یہاں پہ، زیر نہیں آ سکتی، پیش نہیں آئے گھر گی، میں پھر گئے، پیش بھی نہیں آئے گھر گی، میں۔ زیر کسی خاص وقت میں آ سکتی ہے ایکسیپشنل، لیکن اس کیس میں یہاں پہ پیش نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ صلات آپ نے قائم کرنی ہے، آپ یہاں صلات آبجیکٹ ہے، اس لیے تا کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اچھا، اب ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانا ہے، اسماء بنانے ہیں اس کے، اور مصدر بنانا ہے، تو اس کا بھی ہم نے ایک اصول سیکھا ہوا ہے، شروع میں منہ لگانا ہی لگانا ہے، مزید فی میں ہر ایک کے شروع میں منہ تو آتا ہی ہے، ہر اسم فاعل، ہر اسم مفعول کے شروع میں میم پیش منہ لگانا ہے ہم نے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر دینی ہوتی ہے اسم فاعل بنانے کے لیے، مسلمون، ٹھیک ہے، اسلمہ سے مسلم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مفعول کیسے بنایا تھا؟ زبر کے ساتھ بنایا تھا، سیکنڈ لاسٹ حرف کو زبر دینی ہوتی ہے، مسلم، مسلم، مسلم۔ اسی طرح اب ذرا سوچ کے بتائیں کہ اقامہ کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ بہت آسان ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، مقیمن ویری گڈ۔ یہ مقیمن دیکھیں، اقامہ سے مقیمن، اور اس کا اسم مفعول بنے گا مقامن، مقامن ٹھیک ہے؟ زبر کے لیے ہمیں الف لانی پڑی ہے، جی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کاف کے اوپر زبر ڈالتے اور پھر آگے یا کو ساکن لکھ دیتے، کاف کے اوپر زبر ڈال کے آپ یا کو ساکن نہیں بول سکتے، اس لیے الف لانی پڑی ہے، یہ کمزور حرف والا فعل ہے نا، اس لیے اس میں یہ ذرا آڈ بیہیویئر آپ کو شو ہو رہا ہے کہ وہ کہیں پہ کسی اور طرح سے شو ہوتا ہے، اور کہیں پہ آپ کو کمزور حرف نظر آتا ہے، کہیں پہ کہیں پہ گم بھی چھپ جاتا کہیں پہ غائب بھی ہو جاتا ہے، تو مقیمن، مقامن، اور جیسے اسلامہ سے ہم نے باب افعال ہے نا، اسلام، افعال کے پیٹرن پہ مصدر سیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو مصدر بنانا نہیں پڑتا، اگر آپ کو اس کے باب کا نام یاد ہو تو مصدر بن جاتا ہے آرام سے، جیسے اسلمہ، تو ہمیں پتہ ہے اسلمہ باب افعال سے ہوتا ہے، یعنی وہ افعال جن کے شروع میں حمزہ آ رہی ہے زیادہ، وہ باب افعال سے آتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی لفظ ہوگا ماضی کا لکھا ہوا، آپ اس کا مصدر بنا لیں گے کہ وہ افعال کی طرح کا آپ نے سیٹ کرنا ہوگا۔ اسلمہ سے اسلام بنا، تو اقامہ سے کیا بنے گا؟ اقامتن، اسلام سے کیا اقامتن جڑتا ہے؟ اقام، اقام تک تو آپ پہنچ جائیں گے۔ اقام اقامتن ہاں، کمزور حروف والے اکثر ایسے افعال جن کے درمیان میں یا آخر پہ کمزور حرف آ رہا ہو نا،
ان کے گولتا کے ساتھ مصدر بنتے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے۔ خیر اگر یاد نہیں رہتی تو یہ یاد کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں، آپ کو بعد میں خود ہی یاد ہو جائے گی۔ اقام کا مصدر آپ نے بس اقامتن، قامتن قائم کرنا، کھڑا کرنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو مقیمن، مقامن، اقامتن، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پورا بن گیا ٹیبل۔ تو یہ دیکھیں اقامت، اس عورت نے قائم کیا یا اس مؤنث نے قائم کیا، اقامت۔ یہاں کیا تھا؟ اقمتو، اقمتم، اقمنا، اقامت۔ اور وہ کیا تھا QC2 والا؟ وہ تھا قامت، مؤنث، وہ کھڑی ہوئی، اور اقامت اس نے کھڑا کیا، ٹھیک ہے، اقامت۔ اور تقیمو تو ویری سمپل ہے، یہ تو ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اقامت۔ اب یہ آپ کا ٹیبل مکمل ہو گیا، کون دہرائے گا اس کو کوئکلی؟ آج ہیرا سردار نہیں ہے کلاس میں؟ میں دہرا دوں؟ خالدہ آپ کروائیں، آپ نے پہلی دفعہ جی کہا ہے، خالدہ کروائیں۔ جی، اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، اقامت اس عورت نے قائم کیا۔ یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے۔ اقیم قائم کر، اقیمو قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو۔ مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا گیا، اقامتن قائم کرنا۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن، بہت اچھا کروایا، ٹھیک ہے۔ اریبہ اس کا شارٹ ٹیبل کروائیں۔ کاما اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے، آکم قائم کر، مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ مجھے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے لیے نا بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے ہر سلائیڈ پہ بھی نا قرآن، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے والی بات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ صرف اسی سلائیڈ کو ہم غور سے دیکھ لیں نا، روز دیکھیں تو ہمیں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ مزید فی میں امر کیسے بنتا ہے، اسم فاعل کیسے بنتا ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام، یہ ہر سبق کے ہر فعل کے اس شارٹ ٹیبل پہ انہوں نے یہ والی ڈائیگرام شو کی ہوتی کہ شروع میں منہ لگائیں، سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زیر لگائیں، شروع میں منہ لگائیں، سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر لگائیں، اور یہ جو امر ہے تو یہ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زیر، اور آخری والا حرف جو ہے وہ جزم۔ اقامہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کریں اور پھر ان سوالات کے جواب دیں۔ ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے، نقیم الصلاۃ للہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اردو میں ترجمہ کیجئے اقیم الصلاۃ، اس کا ترجمہ آپ بتائیں۔ اقیم الصلاۃ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، اقیمو قائم کرو، قائم تم کرو اب نماز نماز کو۔ کرو۔ ہاں قائم کرو نماز کو۔ عربی میں ہاں میں جواب دیں، حل، نعم، یقیمون الصلاۃ، یقیمون نام الصلاۃ، نام جی ہاں یقین وہ سب الصلاۃ۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اقامہ کی طرح ارادہ، ارادہ اس نے ارادہ کیا، اس کا پورا ٹیبل بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے آپ نے اقامہ کا بنانا ہے۔ کیا دونوں چیزوں میں کامن بات ہے؟ اس کے بھی درمیان میں کمزور حرف آ رہا ہے، تو ارادہ، ارادہ، یریدو، ارد، اقم تھا نا، ارد، ارادہ، یریدو، ارد، مریدن، ٹھیک ہے، ارادہ کرنے والا، مرادن جس بات کا ارادہ کیا جائے، جس چیز کا ارادہ کیا جائے، ارادتن، اقامتن تھا، ارادتن، ارادہ، یریدو، ارد، مریدن، مرادن، ارادتن۔ تو یہ جو مرید اور مراد والے لفظ ہوتے ہیں نا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
ہمیں آج پتہ چلا کہ وہ کیسے بنتے ہیں، اس طرح بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس کیجئے گا اور ان کوڈز کو ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں. ایون جو ہم کمزور افعال والے کر رہے ہیں ان کے بھی کوڈز کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ ٹیبل بنانا یاد رہے. وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آپ منتخب ہیں، اس بات کی قدر کریں اور کم نہ ہوں. آپ کم ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں کہ اللہ نے تو آپ کو چن لیا تھا، تو آپ چنے ہوئے ہی رہیں. ساتھ ہوم ورک کرنے نہ بھولیں. ان کو باقاعدگی سے کریں، ساری عمر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پڑھنے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.